بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ پمس ہسپتال میں کرایا گیا، جس میں شفا ہسپتال کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی ایکس پر پوسٹ، کہا بانی پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے شفا ہسپتال کے باہر اور راستے میں سیکیورٹی صورتحال پیدا کی گئی، جس کے پیش نظر انہیں پمس ہسپتال لے جایا گیا۔ عطا تارڑ کے مطابق طبی معائنے میں بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے اور اس سے پہلے بھی طبی سہولیات فراہم کی جاتی رہیں، اب بھی جب انہیں ضرورت پڑے گی طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ عطا تارڑ نے اس سے پہلے پوسٹ میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب پمس لے جایا گیا، جہاں ماہر امراض چشم، ماہر امراض قلب اور فزیشین سمیت مستند ڈاکٹرز کی ٹیم نے بانی پی ٹی آئی کا تفصیلی معائنہ کیا۔ بانی کی ہمشیرہ عظمیٰ خان طبی معائنے کے تمام مراحل کے دوران موجود رہیں۔ طبی معائنہ مکمل ہونے کے بعد بانی پی ٹی آئی کو صبح تقریباً 5 بجے اڈیالہ جیل واپس منتقل کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت گوگل ٹیم کے اعزاز میں استقبالیہ۔ پاکستان اور گوگل کے درمیان قومی ڈیجیٹل تبدیلی اور جدت کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ معاہدے کے تحت ڈیجیٹل مہارتوں، آئی ٹی برآمدات، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل ادائیگیوں اور سٹارٹ اپس کے فروغ پر تعاون کیا جائے گا۔ گوگل 2026 میں پاکستان میں کیریئر سرٹیفکیٹس کے 1,50,000 پروگرامز فراہم کرے گا۔ پاکستانی طلباء کو 1 سال تک گوگل اے آئی پلس اور جدید اے آئی ٹولز تک مفت رسائی دینے پر بھی اتفاق ہوا۔ پاکستان میں اے آئی سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام، ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن، زراعت اور حکومتی خدمات میں اے آئی کے استعمال سمیت آئی ٹی برآمدات بڑھانے کے لیے مشترکہ ٹاسک فورس بھی قائم کی جائے گی۔ حکومت کا ہدف 2030 تک آئی ٹی برآمدات اور ڈیجیٹل معیشت کو $30 ارب تک پہنچانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے شام کے وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے شام کے خود مختار اتحاد اور علاقائی سالمیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ شامی وزیر خارجہ نے گزشتہ برسوں کے دوران شام کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ اسد حسن الشیبانی نے تعاون کے لیے جلد باقاعدہ ادارہ جاتی طریقہ کار وضع کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے صدر احمد الشرح کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور انہیں دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ پاکستان اور شام کا دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شامی وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی کے وفد کے ہمراہ پیر مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال، دفاع و سلامتی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ پیر مارشل سید عاصم منیر نے کہا پاکستان کے شام کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں، علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے تعاون اور مشترکہ کوششیں ضروری ہیں۔ شام کے وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شرکاء کا غیر ملکی سپانسرڈ خطرات کے خلاف ریاست اور مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ بلوچستان اور پاکستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن عناصر کی غیر ملکی پراکسیز ہیں۔ دشمن عناصر بلوچستان کی ترقی روکنے اور ریاست عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قوم کے اجتماعی عزم اور ریاست کے غیر متزلزل فیصلہ کن اور بھرپور رد عمل سے دشمن کے مذموم عزائم ناکام بنائے جائیں گے۔ دشمن کے منفی پروپیگنڈے کا بلا جھجک اور جامع انداز میں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت کا دہشت گردی کے متاثرین کو خراج عقیدت۔ متاثرہ خاندانوں سے ظاہر یکجہتی۔ آصف علی زرداری نے خصوصی پیغام میں کہا پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت بھاری قیمت ادا کی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے اے پی ایس پشاور کے معصوم بچوں تک دہشت گردی کے زخم قومی یادداشت کا حصہ ہیں۔ شہباز شریف کا دہشت گردی کے متاثرین کی یاد اور اظہار عقیدت کے عالمی دن پر پیغام کہا دہشت گردی کی کارروائیاں بیمار ذہن کی عکاس اور غیر انسانی نظریے کی مظہر ہے۔ مریم نواز نے کہا پاکستان کے شہری دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہوئے، نفرت کے بیانی کو شکست دے کر امن کی شمع کو روشن رکھنا ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے اپنے پیغام میں کہا دہشت گردی کے متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ دشمن کی دھمکیوں اور حملوں نے ایران کی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنا دیا۔
ایرانی وزارت دفاع کے مطابق ایران نے گزشتہ برسوں میں تیار کیے گئے ہتھیاروں اور دفاعی نظام کے ذریعے دشمن کے اہم منصوبوں کو ناکام بنایا۔ جب بھی دشمن ایرانی قوم کے دفاع کے عزم کو نشانہ بنائے گا، اسے ایسی قوم کا سامنا ہوگا جو نہ صرف دفاع اور مزاحمت کے میدان میں ڈٹی رہے گی بلکہ اپنی صلاحیتوں پر انحصار کرتے ہوئے ہر خطرے کو نئی طاقت میں تبدیل کرے گی۔ ایران کی میزائل اور ڈرون تیار کرنے کی صلاحیت 5 ماہ کے پہلے کے مقابلے میں بہت کم رہ گئی۔ ریڈیو انٹرویو میں امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ایران شدید مشکلات کا شکار ہے، مہنگائی 300% تک پہنچ چکی ہے، کرنسی تقریباً بے وقت اور ایرانی فوج کی تنخواہوں کی ادائیگی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ تہران کے خلاف امریکی کارروائی کی بنیادی وجہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران جنگ نئے مرحلے میں داخل، تہران پر اقتصادی دباؤ بڑھایا جائے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ واشنگٹن فوجی کارروائی کے بجائے اقتصادی دباؤ پر زیادہ انحصار کر رہا ہے۔ ایران کی روایتی فوجی صلاحیت اور جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ آبنہ ہرمز میں ایرانی حملوں کے باوجود بڑی مقدار میں تیل اور گیس کی ترسیل جاری رکھنے میں کامیاب رہے۔ ایران کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنی معیشت پر مستقل دباؤ برداشت کرنا چاہتا ہے یا مغرب کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کا حتمی مقصد صرف ایران کی جوہری تنصیبات کی تباہی یقینی بنانا نہیں بلکہ تہران کو انہیں دوبارہ تعمیر کرنے سے روکنا بھی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن کا ایران کے خلاف سخت ترین پابندی عائد کرنے کا اعلان۔ تہران کے ساتھ کاروبار جاری رکھنے والے ممالک کے خلاف بھی امریکی اقدامات نافذ کیے جائیں گے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNBC کے مطابق اسکاٹ بیسن نے کہا، امریکی پابندیوں کا مقصد ایرانی حکومت کی پراکسی گروہوں کے ذریعے کارروائی کرنے کی صلاحیت کو محدود کرنا ہے۔ اگر کوئی ملک ایران کے ساتھ کاروبار کرنے پر اصرار کرتا ہے تو امریکہ اس کے خلاف ہی کارروائی کرے گا۔ واشنگٹن کا مقصد ایرانی حکومت کو ختم کرنا ہے۔ چین سمیت تمام ممالک آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ مشرقی وسطی میں امریکہ کا نیا بحری بیڑا تعینات۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بیان میں کہا کہ طیارہ بردار جہاز USS جارج واشنگٹن ایک روز قبل سینٹرل کمانڈ کے علاقے میں پہنچنے کے بعد فرائض انجام دے رہا ہے۔ جارج واشنگٹن کو ابراہم لنکن کی جگہ تعینات کیا گیا۔ خام تیل کی قیمتیں کم ہونے لگی۔ برطانوی بینچ مارک برنٹ کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت $93.60 پر آ گئی۔ امریکی بینچ مارک WTI کروڈ آئل کا ایک بیرل $86.51 کا ہو گیا۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں غیر یقینی صورتحال۔ MSCI انڈیکس میں 0.4%، جاپانی اسٹاک مارکیٹ کے ٹاپ ایکس انڈیکس میں 0.2% کمی، آسٹریلوی اسٹاک مارکیٹ کے انڈیکس میں 0.2% گراوٹ۔ عالمی منڈی میں سونے کی فی اونس قیمت $4,527 ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ۔ 100 انڈیکس میں 116 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,76,475 پوائنٹس پر آ گیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا۔ ڈیزل $1.64، ڈیزل اور پیٹرول 27 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ ڈیزل کی نئی قیمت $364.70، پیٹرول کی نئی قیمت $337.78 فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری، نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے تک ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان کا پہلا ہارٹ ٹرانسپلانٹ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں شروع کر رہے ہیں۔ عوام کی خدمت کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑا انعام ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا میری ذمہ داری ہے۔ سرکاری ہاسپٹلز میں لوگوں سے پیسے لینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب میں صحت کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میرے لیے خواب تھا، دنیا میں صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی جدید ہاسپٹل ہے۔ ملک بھر سے امراض قلب کے مریض یہاں آ سکتے ہیں۔ عارضہ قلب میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو چکا، ہر گھر میں دل کا مریض ہے۔ راولپنڈی میں وقفے سے تیز بارش کا سلسلہ جاری، نالہ لئی میں پانی کی سطح میں اضافہ۔
نیو کٹاریا کے مقام پر پری الرٹ جاری کر دیا گیا۔ نیو کٹاریا کے مقام پر پانی کی سطح 12 فٹ تک پہنچ گئی۔ گوال منڈی کے مقام پر پانی کی سطح 5 سے 6 فٹ تک پہنچ گئی۔ اسلام آباد، بلائی پنجاب، کشمیر، بلائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان۔ ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خطرہ۔ راولپنڈی، مردان، سوابی، نوشہرہ، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ اور لاہور کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں، گلگت بلتستان، مری کلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ کا اندیشہ۔ ننگر میں چوٹی اسپونٹک سے واپسی کے دوران پاکستانی کوپے ماں اسما مشتاق جاں بھاگ۔ اسما مشتاق نے 7027 میٹر بلند چوٹی کامیابی سے سر کی تھی۔ واپسی پر 6400 میٹر کی بلندی پر اسما مشتاق کو طبی ایمرجنسی کا سامنا۔ ماؤنٹین گائیڈز کی بھرپور کوششوں کے باوجود اسما مشتاق جاں بحر نہ ہو سکیں۔